الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں یہ نیت کرے کہ میں 6 تکبیروں کے ساتھ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہاں تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ تکبیر کے بعد جو ہے ہاتھ لٹکائے رکھے، یعنی ہاتھ نیچے ہی لٹکائے اور 2 تکبیروں کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اتنی مقدار تک ٹھہرنا ہے اور اتنی مقدار تک ہاتھ جو ہے وہ نیچے لٹکانے ہیں۔ اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ، امام جو ہے اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور اس طرح سورہ فاتحہ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہوگا، اور دوسری رکعت میں پہلے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اسی طرح کوئی دوسری سورت جو ہے وہ پڑھ لے گا۔ اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے گا جو میں نے پہلی ترتیب سے ذکر کی، یعنی پہلی مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہے گا، دونوں ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک لے جائے گا اور اس کے بعد ہاتھ نیچے لٹکائے گا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر جو ہے ہاتھ اٹھائے گا اور لٹکائے گا، اور اسی طرح تیسری مرتبہ میں بھی۔ لیکن یہاں پر یاد رکھے کہ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے نہ بندھے بلکہ لٹکائے ہی رکھے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور اس کے بعد جو ہے باقی طریقہ وہی ہوگا جو عام 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ یہ نفل نہیں ہے، عید کی نماز جو ہے نفل نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ یہ تو اس کا مختصر سا طریقہ ہو گیا۔ اب جو ہے آتے ہیں اس کے کچھ مسائل کی طرف۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر 2 خطبے پڑھے گا اور دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے گا جتنی دیر جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے۔ اور عیدین کی نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد دعا مانگنا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول نہیں، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے عیدین کی نماز کے بعد بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ یہ جو میں نے ترتیب ذکر کی یہ عید الفطر کی ذکر کی۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس میں جو ہے نیت میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ جہاں پر ہم عید الفطر جو ہے وہ کہیں گے، یہاں پر عید الفطر پھر نہیں کہیں گے بلکہ عید الاضحیٰ جو ہے کہنا ہوگا۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملے تو وہ تنہا نماز عید نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس میں جماعت شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عید کی نماز میں شریک ہوا مگر کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی تو وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی اس پر اس کی قضا واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر کچھ اور بھی لوگ جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر پڑھنا اس کے لیے پھر ضروری ہے۔ اگر کسی عذر سے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن بھی
پڑھنا جائز ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز تو 12ویں تاریخ تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت آ کر شریک ہوا کہ امام تکبیریں پڑھ چکا تھا، تو اگر قیام میں آ کر شریک ہوا ہو تو نیت باندھنے کے بعد فوراً تکبیریں کہہ لے۔ اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہو، تو اگر غالب گمان یہ ہو کہ تکبیروں سے فارغ ہونے کے بعد امام کے ساتھ رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے، اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہہ لے، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ یاد رکھے کہ حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہہ لے، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر اس کی تکبیریں پوری ہونے سے پہلے امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، اور اس صورت میں جتنی تکبیریں رہ گئی ہو وہ پھر معاف ہے، اس صورت میں پھر تکبیریں نہ کہیں۔ اگر عید کی نماز میں کسی کی ایک رکعت رہ جائے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرات کر لے، اس کے بعد تکبیر کہے، پہلے قرات کر لے اس کے بعد تکبیر کہے۔ اصول کے تحت اگرچہ تکبیریں پہلے کہنی چاہیے تھی، جیسے کہ پہلے میں طریقہ بیان کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹ ہے کہ پہلے قرات کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ تکبیریں کہے گا۔ لیکن چونکہ اس طریقے سے دونوں رکعتوں میں تکبیریں پے در پہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے خلاف جو ہے حکم دیا جاتا ہے، یعنی جو پہلا طریقہ جو ہے اسی کے مطابق نہیں ادا کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر اس کا طریقہ تبدیل ہوگا کہ پہلے قرات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر کہیں گے۔ یہ مختصر کچھ مسائل تھے جو میں نے بیان کر لیے عید کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔